صحیح بخاری کی حدیث نمبر 790۔ میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیا۔ اس پر میرے باپ نے مجھے ٹوکا اور فرمایا کہ ہم بھی پہلے اسی طرح کرتے تھے، لیکن بعد میں اس سے روک دیے گئے، اور حکم ہوا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔ اور ابو حمید نے اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جمائے۔ اس حدیث میں نمازی کو فرمایا گیا ہے کہ جب نمازی رکوع میں جائے تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں کے اوپر نہ رکھے۔ پیٹ سے لے کر گھٹنوں تک ٹانگ کا جو درمیانی فاصلہ ہے یہ رانوں میں آتا ہے۔ رکوع میں جب نمازی جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر جمائے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے اوپر جماتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 791۔ عزیفہ بن ایمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہ رکوع پوری طرح کرتا ہے نہ سجدہ، اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس سنت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ ایک اور موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ بعد میں ایک نمازی آیا، اس نے نماز ادا کی اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد نمازی کو کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز ادا کر۔ اسی طرح 3 بار نمازی نے نماز ادا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دوبارہ نماز ادا کرنے کے لیے کہتے تھے۔ پھر نمازی نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو یہی نماز کا طریقہ جانتا ہوں، آپ مجھے وہ طریقہ بتائیں جو نماز کا صحیح طریقہ ہے، میں اس کے مطابق نماز ادا کر سکوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے نماز کی جگہ میں صحیح طرح کھڑا ہو کر تکبیر کہہ، اس کے بعد رکوع میں جا کر پوری طرح رکوع کر کے پھر تکبیر کہہ کے سیدھا کھڑا ہو جا۔ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد تکبیر کہہ کر سجدے میں جا اور سجدہ اطمینان کے ساتھ کر کے پھر سر اٹھا کے سیدھا بیٹھ جا اور پھر تکبیر کہہ کر پھر سجدے کے لیے جا۔ اطمینان کے ساتھ سجدہ پورا کر کے پھر سر اٹھا اور تکبیر کہہ کے پھر سیدھا کھڑا ہو جا۔ جو نمازی نماز میں جلدی کرتا ہے، یعنی کہ تکبیر کے لیے سیدھا کھڑا نہیں ہوتا اور پھر رکوع پوری طرح سے نہیں کرتا اور پھر سجدہ بھی پوری طرح سے ادا نہیں کرتا اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی پوری طرح سیدھا نہیں بیٹھتا،
تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔